وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. میں آج یہ ارادہ باندھ کے آیا تھا کہ آج کی اس محفل میں میں ختم نبوت کے عنوان پر بڑی مدلل گفتگو کروں گا. لیکن مولانا عبید اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو ہو چکی. میں آج کی اس محفل میں عظمت صحابہ پر گفتگو کروں. یہ دونوں مضمون آقا کی ختم نبوت اور صحابہ کی عظمت انہیں بیان کرنا میرے لیے اللہ کے فضل سے کوئی دشوار نہیں. سبحان اللہ. میں
گفتگو کو اہل بیت سے شروع کر لیتے ہیں سبحان اللہ. کہ اشتہارات میں صحابہ کا بھی ذکر ہے اور اہل بیت کا بھی ذکر ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے مجھ پر اعتماد کیجیے میں اس پر بہت سے دلائل رکھتا ہوں کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی ازواج. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ ذہن میں بٹھا لیجیے. قرآن نے اہل بیت کا اطلاق نبی کی بیویوں پہ کی ہے. سورۃ ہود میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا. فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے. نوری تھے، بشری لبادہ اوڑھ لیے تھے. کون؟ بشری لباس میں آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر گئے، بچڑا بنایا، اسے تلا بھونا کہ میرے مہمان آئے ہیں ان کی خدمت کریں. اور وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری طرح مہمانوں سے نہیں پوچھا بھی گرم چلے گا کہ ٹھنڈا. یہ پوچھ لیتے تو وہ کہتے بھی کس چکر وچ پے گئے ہو. ہم تو نوری ہیں اور کھانے پینے سے بچڑا تل کے بھون کے مہمانوں کے سامنے لائے. ان کے ہاتھ ہی نہیں بڑھے، وہ کیا جانے گوشت کیا ہوتا ہے اور باربیکیو کیا چیز ہوتی، انہیں کیا پتہ. نوری. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے میرے دشمن نہ ہوں، میرا نمک نہیں کھا رہے. پریشانی کے آثار چہرے پہ آئے تو فرشتوں نے کہا لا تخف. لا تخف کا معنی کرو، شاہ زور سے معنی کرو، ڈریے نہیں. جسے آپ انسان سمجھے بیٹھے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، نوری ہیں، اور کھانے پینے سے کیا ہیں؟ ہر مسلک کا میرا بھائی یہاں موجود ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ میرے مسلک کے ہی لوگ آئے ہوں، دوسرے مسلک کے ہمارے بھائی، دوست، عزیز، بزرگ
آئے ہوں. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ضد نہیں، ہٹ دھرمی نہیں، دھڑے بندی نہیں، فتویٰ نہیں، تحقیر نہیں، تضحیق نہیں، تنقیص نہیں. بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دل لگے تو مان لینا، نہ دل لگے تو باہر نکلتے ہوئے دیوار پہ مار دینا. اندر جو بچھڑا بھون رہا ہے وہ اس وقت کے انسانوں کا سردار ہے. معمولی آدمی ہے حضرت ابراہیم، 4000 پیغمبروں کا باپ ہے، جد الانبیاء. اور جو باہر بیٹھا ہے وہ جبریل امین ہے، سارے ملائکہ کا سردار ہے. اندر بیٹھے ہوئے ابراہیم کو پتہ نہیں کہ باہر جو مہمان آئے ہیں یہ کون ہیں، اور باہر بیٹھے ہوئے جبریل کو پتہ نہیں کہ اندر حضرت ابراہیم کس کام میں مشغول ہیں. ہر چیز کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. نوریوں کا سردار ہے، اسے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اور ادھر اس وقت کے انسانوں کا سردار ہے، زندہ ہے، اسے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی حقیقت کا پتہ نہیں. اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ عالم الغیب ہونا یہ صفت نبیوں اور فرشتوں کی نہیں ہے، رب کی ہے. اتنی بات لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یا یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ اسے بھی پتا تھا اور اسے بھی پتا تھا. یا تو یہ کہو. ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، تسی ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں. ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، میں بات درمیان میں چھوڑوں نا تو ان سمجھ جانا چاہیے دا میں کی آکھنا چاہوں. توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جس کی حقیقت نور ہو، جس کی ذات نور ہو، وہ بشری لباس پہن لینا پھر بھی وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. اگلی گل تے سمجھ جاؤ یار. جس کی ذات نور ہو، حقیقت نور ہو اور انسانی لبادہ ہو لے پھر بھی وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. میرا نبی کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، معلوم ہوتا ہے اندر سے بھی بشر تھے باہر سے بھی بشر تھے. فرشتوں نے کہا ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 120 سال، بیوی کا نام ہے سارا، اس کی عمر ہے 99 سال، اور بشارت مل رہی ہے بیٹے کی. پہلے سارا پردے میں ہے، جب پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو سارا بھی سامنے آ گئی. یہ ذہن میں رہے نبی کی کوئی اولاد نہیں، سارا کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ داماد نہ نواسا. ابھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اکیلی ہے وہ بیوی. جب فرشتوں نے خوشخبری دی تو حضرت سارا کہتی ہیں آلے دو، کیا میں جنوں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں ہوئی بڑھیا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا.
میری کوکھ سے بیٹا جنم لے گا۔ سارا نے تعجب کیا تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، سارا اللہ کے امر اور حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ حضرت ابراہیم کے گھر میں رہنے والی وہ تعجب کرتی ہے، کوئی اور تعجب کرے تو کرے، ان لوگوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے جن پر رب نے آگ کو گلزار بنا دیا ہو۔ تم تو یہ معجزے دیکھتی رہتی ہو، اب آپ نے وہ لفظ سننے ہیں، میری دلیل اور استدلال پسند آ جائے تو آپ نے سبحان اللہ کہہ دینا ہے، ورنہ ضروری بھی کوئی نہیں، وہ آپ کا دل ہے، آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ سارا تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو تم پر اہل البیت۔ کس کو کہہ رہے ہیں فرشتے؟ نبی کی بیوی کو، بولو تو صحیح یار، نبی کی بیوی کو۔ مرنا نہ مرنا تو اپنی مرضی ہے، گالتے کرو یار۔ کس کو کہہ رہے ہیں فرشتے اہل بیت؟ یہ سورت ہود میں ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ جتنے پڑھے لکھے نوجوان یہاں بیٹھے ہو، کسی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، وہ جو قرآن پاک کی سورت احزاب میں ایک آیت ہے، مجھ سے پہلے کسی خطیب نے وہ پڑھی بھی صحیح، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں ہاتھ باندھتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، خدا کے لیے گھروں میں جاؤ، 22واں پارہ نکالو، 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت ہے، 21ویں پارے کی آخری آیت سے شروع ہو جاؤ، خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھو۔ میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، نہیں کہوں گا، پھر آپ کہیں گے یہ متعصب آدمی اپنے مسلک کی بات کر گیا ہے۔ تیرے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا، تیرے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا، تیرے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا، بندیالوی بڑا فراخ دل خطیب ہے، تیرے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا، نعرہ اٹھا ترجمہ۔ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے۔ میں حالے زندہ رہنا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی للکار لائیے، میں نے تو اپیل کی، میں نے تو منت کی ہے، کیوں بھائی میں نے کیا کی ہے؟ منت کی، کوئی للکار، منت ہے میری، نوجوانوں میری منت ہے، خدا کے لیے قرآن اٹھاؤ، صرف ترجمہ پڑھنا ہے، حاشیہ نہیں دیکھنا، صرف لفظی ترجمہ پڑھنا ہے۔ 21ویں پارے کی آخری آیت سے شروع ہو جاؤ، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ پڑھو جا کے خدا کا قرآن، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یا نساء نبی، کرو مانا، اے نبی کی، یہ 21ویں پارے کی آخری آیت ہے، اللہ نبی کی بیویوں سے خطاب کر رہا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، یہ کنہ ضمیر جو ہے مذکر کی ہے کہ مؤنث کی؟ مؤنث کی، کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو۔ 22ویں پارے کی دوسری آیت اٹھائیے، رب نے پھر خطاب کیا، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی گھر والیوں، میرے نبی کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جاؤ 22ویں پارے کی دوسری آیت نکالو،
یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اقمنا، آتینا، اتینا، یہ سب کس کے خطاب؟ مذکر کی کہ مؤنث کی؟ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ 21ویں پارے کی آخری آیت سے رب نے شروع کی. ازواج کو خطاب ہو رہا ہے. انہی آیتوں میں یہ آیت بھی آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت سے اگلی آیت پڑھو، اس آیت سے پھر اگلی آیت پڑھو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو کچھ تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اسے کیا کرو؟ یاد رکھو. کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جاؤ اور ترجمہ پڑھو. شروع میں خطاب کس کو؟ ازواج کو. بعد میں خطاب کس کو؟ ازواج کو. تو آیت کے اس حصے میں بھی خطاب کس کو ہونا تھا؟ کوئی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ اللہ کرے آپ کو کوئی بات سمجھ آئے. پہلا مصداق اہل بیت کا کون ہے؟ نبی کی بیویاں. اہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی آل ہے نا. یہ جو شادی کارڈوں پہ لکھتے ہو محمد اسلم ما اہل و عیال، کون مراد ہوتا ہے؟ آل سے مراد آپ بیوی لیتے ہیں. گھر والی کون ہوتی؟ اتھے تے آکھو گھر والی کون ہوتی ہے؟ بیوی. گھر والے بیوی. گھر والوں کا کیا حال ہے؟ مراد کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں. کوئی بندہ غلط پروپیگنڈا نہ کرے، نیچے کمنٹ میں مجھے گالیاں نہ نکالے، لانتے نہ بھیجے. میں نے بالکل اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہیں کی. نیچے کمنٹ میں کرے لعنت بر دشمنان اہل بیت، لعنت بر دشمنان حسین، لعنت بر دشمنان علی. اے تکلیف لعنت علی تسی کرن نہ کرو، اے میں کر چھڑنا. بولو میرے ساتھ، حضرت علی کے دشمنوں پر زور سے بولو یار، زور سے بولو. اہل بیت کے دشمنوں پر، حسنین کریمین کے دشمنوں پر، یہ میں کر دیتا ہوں. یوں ہی نیچے کمنٹ میں لانتے کرتے رہتے ہو، سمجھتے ہو ہم اہل بیت کے دشمن ہیں، اور ہم تو حسنین کریمین کی جوتیوں کے غلام. وکیل صحابہ ترجمان علماء دیوبند علامات اللہ بندیالوی صاحب. کوئی بندہ غلط پروپیگنڈا نہ کرے کہ میں نے ان ہستیوں کے اہل بیت ہونے کا انکار کیا ہے. قطعاً نہیں، میری مجال ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اہل بیت کا پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں، پھر میرے نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، میرے نبی کے داماد بھی اہل بیت ہیں، اور میرے نبی کے نواسے بھی اہل بیت ہیں. یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. میرے نبی کی بیٹی ایک ہے کہ چار؟ اور سے بولو، اہل سنت کا کیا مسلک ہے؟ وہ بھی اہل بیت ہے. میرے نبی کے داماد اہل بیت ہیں. یہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں، داماد گھر کے لوگ ہوتے ہیں. میرے نبی کے نواسے اہل بیت ہیں. کمال یہ، میں پڑھے لکھے لوگوں سے اپیل کروں، جہالت سے میری کوئی گفتگو نہیں، ضد کرنے والے لوگوں سے میری کوئی گفتگو نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی اولاد ہے؟ بولو تھوڑی سنیت ابھی پتہ لگے. کتنی اولاد حضرت سیدہ فاطمہ کے بطن سے؟ 4. 2 بیٹے 2 بیٹیاں. بیٹیوں میں کون ہے؟ سیدہ زینب. دوسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم. یہ دونوں حسنین کریمین سے بڑی ہیں، عمر میں بڑی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ ایک دن آئیں تو زینب کو انگلی سے پکڑ رکھا تھا، ام کلثوم کو دوسری انگلی سے پکڑ رکھا تھا، حسنین کو کاندھوں پہ بٹھا رکھا تھا. معلوم ہوتا ہے یہ چھوٹے تھے، انہیں کاندھوں پہ بٹھایا، وہ پاؤں پہ چلنے والی تھی، انہیں ساتھ چلایا. وہ بڑی ہیں. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے سیدہ فاطمہ کے بطن سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ 2 بیٹیاں، یہ اہل بیت کیوں نہیں؟ ہمیں بھی سمجھاؤ، یہ اہل بیت میں شامل کیوں نہیں؟ یہ بھی تو سیدہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی تو حیدر کرار کی بیٹیاں ہیں. ان دونوں کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ پھر بندیالوی سوال کرنا چاہتا ہے حضرت حسن، وہ میرے نبی کے کیا لگتے ہیں؟ نواسے. وہ بڑے ہیں، بڑی اولاد ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے ہیں. ان کی اولاد اہل بیت کیوں نہیں؟ کچھ ہمیں بھی سمجھاؤ یار. یہ تم نے محدود تصور کیوں کیا؟ اہل بیت کو 4 افراد میں بند کیوں کیا گیا؟ حضرت حسن کی اولاد بھی اہل بیت نہیں، حضرت علی کی بیٹیاں بھی اہل بیت نہیں. حضرت حسن کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ ان کا تم زیادہ ذکر نہیں کرتے ہو، تذکرہ نہیں کرتے ہو، ان کی اولاد کا بھی تذکرہ نہیں کرتے ہو. جس طرح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے ہو اس طرح حضرت حسن کا نہیں کرتے ہو، ان کی اولاد کا نہیں کرتے ہو. اس دی تا ایک وجہ سن سمجھ آندی ہے کہ حضرت حسن نے سلو کر کے خلافت سپرد کر دی تھی حضرت معاویہ کے. او اندر دا درد ہے جڑا حالے تک نہیں جا رہا کہ سلو کر لی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آج جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کہتے رہو کہ نبی پاک نے بھی تو صلح حدیبیہ کی تھی کافروں سے. نبی پاک نے حدیبیہ میں صلح کر کے کافروں کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. تمہیں تشبیہ دیتے ہوئے اتنا بھی خیال نہیں آتا؟ یہاں حضرت حسن صرف صلح نہیں کرتے، خلافت کس کے سپرد کرتے ہیں؟ بولو تو صحیح. راشد امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان. خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان. نعرے نال گل نہیں بننی، من سمجھان دو انہاں دے سر تے طوطے بہ گئے، لیکن یہ سمجھ میری بات کیوں نہیں رہی. کیوں بھائی؟ کون انکار کرتا ہے کہ حضرت حسن نے صلح نہیں کی؟ جرت کرے ذرا، کوئی آدمی جرت کرے کہ صلح نہیں کی، کوئی بندہ جرت کرے کہ بیعت نہیں کی. آئے سب مانتے ہیں صلح بھی کی، بیعت بھی کی. پھر بندیالوی یہاں ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے. جس معاویہ سے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 جگر گوشوں نے صلح کر لی تھی، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی ہے. اس لیے صلح کی ہے کہ حسنین کریمین نے اس سے صلح کر لی تھی. جس سے حیدر کرار کے بیٹے صلح کر لیں، ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم اس سے نہیں لڑنا چاہتے. آج تمہیں یاد آیا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف تلوار سونت کے آئے تھے.
آج تمہیں یاد آیا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، انہوں ذرا اٹھاؤ۔ مجھے احساس ہے کہ وہ 12 بجے کے بعد کوئی بات تو نہیں ہوتی جلسے کی، لیکن میری قسمت چیزیں لکھیا کہ من سب تو آخر تے ہی ٹائم لگ، اور پھر مجھ سے تقاضا ہوتا ہے بے ستو یا مجمع جگہ، تھوڑی سا وقت میں لوں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا وقت لوں گا۔ میری بات جو حقائق ہے وہ آپ مانیں، میں بالکل حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی، حضرت علی کی بیعت نہیں کی، یہ کیا وہ کیا یہ کی۔ بس بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا صحیح بات کہہ گیا ہے۔ اوے لوگو، جتنے الزام حضرت معاویہ پہ تم لگاتے ہو، حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی، حضرت علی کی بیعت نہیں کی، بغاوت کی، حضرت علی کے دونوں بیٹوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے بابا کی بیعت نہیں کی، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے بابا کے خلاف تلوار اٹھا کے آئے ہیں، انہیں بھی تو پتا تھا، لیکن انہوں نے خلافت سپرد کی۔ بولا بلوال کے لوگوں، لیکن بولنا ذرا خیال کر کے ہے۔ حسنین کریمین نے خلافت معاویہ کے سپرد کی، اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے؟ بولو۔ آج تم لڑتے ہو کہ فلاں نااہل ہے، یہ حکومت پہ قابض ہو گئے، یہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے۔ حسنین کریمین نے خلافت معاویہ کے سپرد کی، اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے؟ اور اگر نا اہل سمجھ کے کی تو پھر اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ نا اہل کو خلافت دینا، نا اہل کو اقتدار دینا، اہل سمجھا پھر خلافت ان کے سپرد کی۔ آج لوگ کہتے ہیں معاویہ تو بادشاہ تھا، ملک تھا، ملوکیت تھی۔ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے حضرت حسن نے کون سی چیز معاویہ کے سپرد کی تھی؟ خلافت کے ملوکیت۔ تو تمہیں خلافت مانتے ہوئے تم کیوں ڈرتے رہتے ہو؟ خلافت سپرد کی تھی نا، خلیفہ برحق تھے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی کی ساری بیٹیاں اہل بیت، بولو بے شک یار، میرے نبی کے سارے داماد اہل بیت، حضرت علی کی ساری اولاد اہل بیت جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہے، حضرت حسن کی اولاد بھی، بولو بولو، اہل بیت، میرے نبی کے نواسے اہل بیت، ان میں حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، نواسی ہیں، حضرت زینب ہے، ام کلثوم ہے، اور حضرت زینب کا بیٹا ہے علی الزینبی، اور حضرت زینب کی بیٹی ہے امامہ، اے بھی میرے نبی دے نواسے نا، زینب کے بطن سے۔ نام کیا ہے؟ علی، علی الزینبی۔ فتح مکہ کے دن جب میرے نبی مکے میں داخل ہو رہے تھے، اس کی عمر 15-16 سال ہے، یہ سواری پہ میرے نبی کے پیچھے بیٹھا ہو، سبحان اللہ۔ علی الزینبی جنگ یرموک میں کفار سے جنگ کرتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ کس کا بیٹا تھا؟ حضرت زینب۔ بولو زور سے بولو۔ حضرت زینب۔ ان کی ایک بیٹی کا نام ہے امامہ۔ جن جن لوگوں کو یہ پہلے پتا تھا وہ ہاتھ کھڑے کرو، بس جڑے ہاتھ کھڑے کیتے نے انہاں بھی میرے کو ہی سنے ہونا، اور کون عالم بیان کرے؟
किस खतीब को पड़ी है कि वो गले में मुसीबत डाले, लोगों को बताए कि मेरे नबी के नवासे और भी हैं, उनको बताए कि मेरे नबी की बेटियां कितनी हैं, नवासियां कितनी हैं। मेरे नबी का नवासा हजरत ज़ैनब के बतन से अली या ज़ैनबी, और मेरे नबी की नवासी उमामा। बुलवाल के लोगों, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बंदयालवी बताएगा कि यही उमामा थी। जब मेरे नबी घर में नमाज पढ़ते थे, नफली नमाज, तो जब सजदे में जाते थे तो यही आपकी पीठ पर आकर बैठ जाया कर। मेरा नबी सजदे से सर नहीं उठाता था जब तक उमामा उतर नहीं जाती। अगली बात सुनो, जब दूसरा सजदा किया और दूसरा सजदा करके दूसरी रकत के लिए खड़े हुए तो ज़ैनब को उठा के लाए और फिर अपने कांधों पे बिठा लिए। इसका नाम क्या है? उमामा। ये मेरे नबी की क्या लगती है? नवासी। माले गनीमत आया, उनमें एक हार बड़ा खूबसूरत था। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये किसको मिलेगा? फरमाया, जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी। जरा लफ्ज़ तो सुनो यार, ये किसको मिलेगा? जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी। सहाबा ने आपस में बातचीत की, ए हार ते आशा दे घर गया। सहाबा समझते थे कि सबसे ज्यादा मोहब्बत सैयदा आयशा से है। हार की तकसीम का वक्त आया तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरी नवासी उमामा को बुलाओ। और पहले क्या कह चुके थे? ये हार उसको मिलेगा जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी। तो फिर ये हार मेरे नबी ने किसको अता किया? उमामा को। अगली बात जो बंदयालवी करने लगा है, जिन लोगों ने पहले हाथ खड़े किए हैं, शायद अब वो भी हाथ उतने खड़े न करें, उतने लोग न करें इस बात पे। जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई और उन्हें अपने बचने की उम्मीद न रही, तो उन्होंने हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत की, अली मेरे बाद शादी करनी है तो मेरी भांजी उमामा नाल करनी है। और जब सैयदा फातिमा का इंतकाल हो गया तो मेरे हैदर कर्रार ने शादी की तो किससे की? जोर से बोलो, बंदयालवी कह रहा है। बंदयालवी कच्ची बातें कहने का आदी नहीं कि कल कोई बंदा मुझसे सबूत मांगे तो मैं आए बाएं शाएं करने लग जाऊं। हजरत अली ने हजरत सैयदा फातिमा के बाद शादी की तो किससे की? ये उमामा कौन है? मेरे नबी की क्या लगती है? नवासी। हसनैन करीमैन की क्या लगती है? खालाजाद बहन भी, सुतेली माँ भी। अब जिनको पता था कि उमामा से हजरत अली ने शादी की, जरा ओ बंदे हाथ खड़े करो। आज आपने मैंने आपको कितनी मालूमात दी, आपके इल्म में मैंने कितना इजाफा कर दी, और याद भी रखोगे कि कोई नहीं? बोलो तो सही यार। और कोई मेरे सीने भी ठड पाओ यार, इसमें कोई शक नहीं। हसनैन करीमैन के साथ मेरे नबी अज हद मोहब्बत करते हैं और उनका मकाम भी बड़ा आला है। दोनों भाइयों का मर्तबा, अजमत, दर्जा, मकाम, उससे इनकार करने वाला सुन्नी नहीं हो सकता। और हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। मुनाफिक ही होगा। जो हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखे वो कौन होगा? जोर से आवाज आए, जोर से आवाज आए। जो हजरत हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा वो कौन होगा? उनकी अजमत से इनकार नहीं हो सकता। वो बड़े अजीम लोग, वो बड़े अजीम लोग हैं। वो पैदा हुए तो उन्हें घुट्टी मेरे नबी ने लगाई थी।
ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا تھا۔ حضرت علی نے کیا نام رکھا تھا؟ حرب۔ حرب کا معنی کیا ہے؟ لڑائی۔ بندے کا جس طرح کا مزاج ہونا اس کے مطابق نام رکھتے ہیں۔ حضرت علی جنگجو ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، دلیر ہیں، میدان کے تلوار چلانے کے دھنی ہیں، تو جنگجو آدمی ہے نا۔ بیٹے کا نام بھی کیا رکھا؟ حرب۔ میرے آقا نے فرمایا حرب نہیں حسین، نام میرے نبی نے رکھا، گھٹی میرے نبی نے لگائی۔ بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے، شاید کسی خطیب نے نہ کہی ہو، سب سے پہلی غذا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں، پیٹ میں پہنچی، وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ میرے نبی نے لعاب ڈالا ان کے منہ میں۔ کئی مرتبہ آپ حضرت حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے اور فرماتے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے منہ کھولو۔ ننھا حسین منہ کھول دیتا اور میرے نبی اپنی لعاب اس منہ میں ڈال دیا کر۔ جو لعاب میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو کڑوا کنویں میٹھا ہو جایا کرتا۔ میرے نبی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے۔ نواسے تو ہر نانا کو پیارے ہوتے، اور جس کا نواسہ ہی حسین ہو اور جس کا نواسہ حسن ہو، میرے نبی کتنا پیار کرتے ہوں گے، میرے نبی کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ کاندھوں پہ سوار کیا، صحابی نے تعجب میں پوچھا حسین سواری تو بڑی چنگی لبھی آئی، اور میرے نبی نے فرمایا سوار بھی اچھا ہے، سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے۔ میرے نبی نے کاندھے پہ سوار کیا، گھٹی لگائی۔ بندیالوی اہل بیت کا تذکرہ کر کے صحابہ کی طرف آنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، لیکن تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تسلسل ٹوٹ جائے تو پھر خطابت کا مزہ کیا ہے کہ پہلا مضمون ختم ہو گیا دوسرا مضمون شروع ہو گیا؟ نہ، اسی سے جوڑوں گا، اسی سے جوڑوں گا۔ جوڑ دوں تو کہے بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ حضرت حسین کو گھٹی میرے نبی نے لگائی، بے شک کی آواز آئی، نام میرے نبی نے رکھا، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، منہ میں لعاب میرے نبی نے ڈالی، کاندھے پہ سوار میرے نبی نے کیا۔ اوے بھلوار کے لوگوں، حضرت حسین کی یہ عظمتیں، حضرت حسین کی یہ فضیلتیں، حضرت حسین کا یہ درجہ اور مقام ثانوی درجے کا ہے۔ ثانوی سمجھتے ہو؟ دوسرا درجہ۔ یہ عظمتیں، یہ باتیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا، زبان میرے نبی نے چوسی، کاندھے پہ سوار میرے نبی نے کیا۔ یہ حضرت حسین کی ساری عظمتیں دوسرے درجے کی ہیں۔ حضرت حسین کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے۔ صحیح فضیلت یہ ہے۔ مقام صحابہ، شان صحابہ، اصل فضیلت حضرت حسین کی کیا ہے؟ صحابی رسول، زور سے بولو، زور سے بولو۔ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ یہ ہے اصل عظمت۔ ہاں، ہمارے عربی میں کہتے ہیں نور علی نور، جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھنا ہے، نور من نور نہیں۔
نور علا نور، اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سونے پہ سہاگا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں صحابی بھی ہے پھر میرے نبی کا نواسا بھی ہے، نور علا نور، سونے پہ سہاگا، صحابی بھی ہے پھر گھٹی میرے نبی نے لگائی، صحابی بھی ہے کان میں آذان میرے نبی نے کہی، صحابی بھی ہے میرے نبی کا نواسا بھی ہے۔ اصل فضیلت حضرت حسین کی کیا ہے؟ کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی۔ بکھر میں نا ایک کچے کا علاقہ ہے، بکھر میں کچے کا علاقہ، وہاں ایک خاتون ہے، انہوں نے نیٹ پہ ہمارا دورہ تفسیر پڑھا ہم سے، سرکاری ملازم، انہوں نے اپنے گاؤں میں میری تقریر رکھ لی۔ جو لڑکے آگے کیے، جن لڑکوں نے انتظام و انصرام کرنا تھا وہ چند لڑکے تھے، این ٹائم پر مسجد کے منتظمین نے کہا اور جڑا بندہ آ جائے، بندیالوی نہیں آنا چاہیے، ہم اس کی تقریر نہیں ہونے۔ میں یہاں سے نکل چکا تھا، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ وہ جو لڑکے آگے کیے گئے نا انتظام کرنے والے، وہ تھے سنی لیکن ان کے رشتہ دار شیعہ تھے، چچا ماموں، چچا زاد، ماموں زاد، وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے۔ وہ گئے ان اپنے رشتہ داروں کے پاس، بھئی جلسہ کرانا مسیح تج کرن نہیں دیں دے تے تسی اپنے حویلی چ کراؤ۔ کہ آنا کس نے ہے؟ کہ آنا بندیالوی نے۔ یہ نا ہی بڑا، وہ رشتہ داری میں نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جگہ بھی دیتے ہیں، تقریر کروائیں، سنیں گے بھی صحیح۔ اب تقریر میں نے کرنی تھی، اوپر علم لگا ہوا ہے، کچھ سنی کچھ اہل تشیع۔ میں نے جو اہل بیت سے تقریر شروع کی تو پھر تقریر سننا اہل تشیع ہی جانتے ہیں، تسی سنی تا گوڑیاں سر دے کے باندھے ہو، نہ ہوں نہ ہاں، انج لگدا بھی بندہ قبرستان چ آ گیا۔ بلکہ کہتے ہیں تسی لگے رہو جی سان توڑے تے اعتبار ہے، سان توڑے تے۔ میں نے جب حضرت حسین کی عظمت بیان کی، واہ 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 واہ، پھر میں نے کہا ہوں اپنی گل بھی کرنی چاہیے، آئے جو میں نے یہیں سے بات کو موڑ دیا۔ حضرت حسین کی اصل عظمت، حضرت حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، اور صحابی ہونا اتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ، ان میں تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء، مفسرین، محدثین، اولیاء اللہ، شب زندہ دار، تہجد گزار، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، سلطان باہو۔ میں نے سارے بزرگوں کو چھوڑ کے ان بزرگوں کا نام لیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صحابی کا مقام کیا ہے۔ تمہارے نزدیک یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ورنہ بڑے بزرگ تو امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، بڑے بزرگ تو وہ ہیں، لیکن میں نے ان کا نام نہیں لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، سلطان باہو،
یہ ساری دھرتی کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی صحابی کے پاؤں کے تلوے کو بھی چھو نہیں سکتے، نہیں چھو سکتے۔ صحابی کا مقام کتنا ہے؟ مقام صحابہ، شان صحابہ، حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی بلال کے قدموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے تلووں کو بھی چھو نہیں سکتی۔ صحابیت کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، انتخاب رب کا ہے۔ صحابیت کا درجہ کوئی اعمال کی وجہ سے ملتا ہے؟ نمازیں زیادہ پڑھے صحابی بن جائے؟ میں بڑی علمی بات کرنے لگا اور اہل علم سے تقاضا کرنے لگا کہ میری بات کی تہ میں اترو۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ جہاد زیادہ کرو صحابی بن جائے، نفل زیادہ پڑھو صحابی بن جائے، علم زیادہ حاصل کرو صحابی بن جائے، صدقہ زیادہ کرو صحابی بن جائے۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، وہبی ہے، وہبی ہے، وہبی۔ یہ کمائی سے، محنت سے، کوشش سے، عمل سے نہیں ملتا، عطا الہی ہے، عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ امام اعظم کو رب نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو۔ یہ رب کی عطا ہے۔ امام شافعی کو یہ مرتبہ نہیں ملا، امام احمد کو نہیں ملا، کسی بزرگ کو نہیں ملا، حبشے کے بلال کو ملا۔ جو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے جملے کو ضائع نہیں جانے دیں گے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی سبحان اللہ تو میں گل ہی کدی نہیں کی، میں یہیں سے بھاگ جاؤں گا۔ میں نے صبح بڑا لمبا سفر کرنا ہے راولپنڈی کا، میں نے 10 بجے راولپنڈی پہنچنا ہے، اب گھر جانا ہے، یہیں سے آگے نہیں جانا۔ تو تھوڑا سا جملہ پسند آ جائے تو ایک دفعہ تو یار تھوڑا جا سینے دا زور تسی بھی لا چھڈو۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب میرا جملہ پسند ہے۔ امام ابو حنیفہ کو میرے نبی کے زمانے میں رب نے پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں دور میں پیدا کیا، پھر اسے حبشے سے اٹھایا، پھر بلال کو منڈیوں میں بکوایا، پھر بلال کو آمنہ کے لال کے قدموں میں لایا، اور بلال جب آمنہ کے لال کے قدموں میں آیا تو بلال کے قدموں کی آگ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، عظمت سیدنا بلال۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، بولو زور سے بولو۔ بندیالوی کے ذہن میں ایک جملہ اور آیا، مزہ آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے میرے نبی کے چہرہ پر انوار کو دیکھا تھا، ایمان کی حالت میں دیکھا تھا۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، نمازی بھی ہوں گے، کچے پکے نمازی بھی، کچھ وہ ہوں گے نہ کدی نیتی نہ قضا کیتی، چہرے پہ سنت رسول والے بھی ہیں، وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اللہ انہیں توفیق دے دے۔ ہم دعا ہی کر سکتے، ہم دعا ہی کر سکتے، اللہ انہیں توفیق دے دے۔
गुनाहगार भी होंगे, नेक भी होंगे। मैं सबसे बढ़कर गुनाहगार। सच्ची सच्ची गल करना, शुरू से लेके आखिर तक जो बंदा बैठा हुआ है, क्या आपकी ये तमन्ना नहीं है कि कभी ख्वाब ही में आमना के लाल की ज़ियारत हो जाए? नहीं है आपकी तमन्ना? बोलो ज़रा। नहीं है? ज़रा दिल से आवाज़ लगाओ, अल्लाह करे आज ही हो जाए, अल्लाह करे आज ही हो जाए। और जिसको ज़ियारत हो जाए, ख्वाब में मेरे आका की ज़ियारत हो जाए, सुबह के टाइम उसके पांव ज़मीन पे नहीं लगते, सारा आसमान पे जाके लगता है। एक एक बंदे को पकड़ के कहता है मेरी किस्मत वेख, मैं ख्वाब आमना दे लाल नू वेखिया। पागल आदमी, तू ख्वाब में आमना के लाल को देखे तो तेरा सारा आसमान पे जा लगता है। उन पर तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी से मुसाफे किया करते थे, फिर मेरे नबी के गले मिला करते थे, सवारी पर मेरे नबी के पीछे बैठा करते थे, एक दस्तरखान पर बैठकर मेरे नबी के साथ मिलकर खाना खाया करते। खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह, अंबिया के बाद सहाबा जैसे लोग आसमान दुनिया ने कभी नहीं देखे, फिर क़यामत तक ये देख भी नहीं सकता उन्हें। वो इतने पाकीज़ा लोग हैं कि दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करने लगे। बंदियालवी के अगले जुमले पर अगर दाद बनती हो तो दे देना। वो इतने मुकद्दस लोग हैं कि जन्नत की हूरें अपनी आंखों की पलकें उनके कदमों के तलवों के साथ मलना भी अपनी सादत समझती हैं, अपनी सादत समझती। वो इतने मुकद्दस लोग, तू उन पे तनकीद करता फिर, तू उनकी गलतियां गिनवाता फिर, ये काम गलत किया, ये काम गलत किया। तेन जज किस बनाया? तुझे किसने जज बनाया है कि तू उनकी गलतियां गिनवाए कि ये काम उन्होंने सही नहीं किया, ये काम उन्होंने सही नहीं किया? और पढ़े लिखे नौजवानों, कुछ नाम निहाद मजहबी स्कॉलर अपनी एकेडमियों में बैठकर तुम्हारा ज़हन खराब करते रहते हैं उन हस्तियों के मुताल्लिक। तुम भी कहते हो मुआविया ने ये किया था, अमर इब्न आस ने ये किया, हजरत मुगीरा ने ये किया। और नौजवानों, और नौजवानों, मेडिकल की क्लास है, आखिरी क्लास है मेडिकल की, उसके बाद उसने MBBS डॉक्टर बनना है। अंदर क्लास लगी हुई है और बाहर मेडिकल कॉलेज के बाहर एक चने बेचने वाला रेहड़ी वाला कहता है इस क्लास का इम्तिहान मैं लेना। कोई लेने देगा? नहीं। कोई लेने देगा? नहीं। कहेंगे तू कौन है? जितनी क्लास ऊंची होती है मुमतहिन भी इतना ही ऊंचा होता है। प्राइमरी क्लास मुमतहिन उस सतह का, मिडल उस सतह का, मैट्रिक उस सतह का, BA FA MA मेडिकल, जितनी क्लास ऊपर होती चली जाएगी मुमतहिन उस सतह का होगा। मेरे नबी की पढ़ाई हुई क्लास इतनी ऊंची थी, रब ने कहा इम्तिहान लेने के लिए मुझे आना पड़ गया था। उलाइकल्लज़ीना इम्तहानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, अल्लाह ने इम्तिहान। तुम तनकीद करते फिरते हो अकेडमियों में बैठकर, फिर तारीख की किताबें, अकवाले रिजाल, फुला आलिम ने यूं लिखा है, फुला आलिम ने यूं लिखा है, फुला रावी यूं कहता है। तेरे रावी को मैं दरियाए रावी में गरक कर दूं जो रावियों को भौंकता है, जो कुरान के रावी, मेरे नबी के फरमान के रावी, दीन के रावी, शरीयत के रावी।
ایک نوجوان اسے شوق آیا بھئی یہ بندہ بڑا شاعر ہے، مجھے اس کے پاس بیٹھنا چاہیے، شاید منی کو شعر و شاعری آ جائے۔ وہ شاعر بڑا تھا، وہ شعر لکھتا اور لکھ کے اپنے شاگرد کو کہتا 1000 روپے دا شعر ہے۔ وہ اپنی کاپی پہ لکھ کے کہتا 1000 کا شعر ہے۔ پھر کبھی شاعر کہتا اے شعر ویکھ 500 دا ہے ہی، وہ شعر لکھتا نیچے لکھتا یہ 500 کا شعر ہے۔ وہ تو کاپی بھری گئی۔ ایک دن ماں نے اس بچے سے پوچھا کچھ کردہ کرانا بھی ہے کہ یہ ویلا ہی پھردا رہنا؟ اس آکھے اماں کاپی ہزاراں نال بھری پئی ہے۔ اس آکھے جا سبزی لے کے آ۔ یہ سبزی لینے گیا، 300 کی سبزی آئی، دکاندار نے کہا 300 پر نکالو۔ اس نے 500 روپے والا شعر پھاڑا، اس کو کہا 500 دا شعر ہے 200 واپس کر۔ اس آکھیا جا دفع 500 دا شعر ہے، میں شعر نو کی کرنا، پیسے لے کے آ۔ یہ بھاگا بھاگا شاعر کے پاس آیا، آپ کہتے تھے 1000 کا شعر ہے، 500 کا شعر ہے، لبے ٹماٹر بھی نہیں۔ یہ ٹماٹر دا میں جان کے بجھ کے لیا، ٹماٹر دا نام لبے تے ٹماٹر بھی نہیں۔ اب میری بات آپ نے غور سے سننی، بھلوال والے ہو، میں دیہات میں نہیں کھڑا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں میں ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ شاعر نے کہا میرے شعر وکھائے کس نو نہیں؟ اس آکھیا سبزی ویچن والے نو، اس آکھیا کسی سخن شناس کو دکھاتا۔ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے یار؟ اور نہیں سمجھے میں تو بڑی گل کر گیا۔ اس آکھیا سبزی ویچن والے نو بھی کھاندا رہیا، کسی سخن شناس کو دکھا۔ شاعر نے قصیدہ لکھا، جا بادشاہ کے دربار میں اس قصیدے کو پڑھ، وہ سخن شناس ہے۔ قصیدہ پڑھا، اس نے 10,000 انعام میں دے دی۔ تم بھی صحابہ کو سبزی بیچنے والوں کے پاس تلاش کرتے پھرتے ہو۔ تاریخ کی کتابیں، اقوال رجال، فلاں عالم اور فلاں عالم، فلاں محدث اور فلاں مورخ، بندیالوی آخر میں اپنے جملے کو دوہرا کر اپنی تقریر کو دیوبند پہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں دل کی تختی پر یہ بات لکھ لو، یہ بینروں کی زینت بنے گا یہ جملہ۔ بے شک بن چکا ہے۔ جنہوں نے پہلے سنا وہ تو یار سبحان اللہ کہو۔ یہ دیواروں پر لکھا جائے گا، اس کے سٹیکر چھپیں گے، میں بچے بچے کی زبان پر یہ جملہ لا کے رہوں گا، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ نعرہ صحابہ کو تکبیر، کتابوں میں نہیں دیکھنا، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو تاریخ میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے ورقوں میں دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن کثیر کیا کہتا ہے، ابن اسیر کیا کہتا ہے، ابن جریر کیا کہتا ہے، نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے متعلق رب قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ